غزوہ ہند یا کوئی جنگ انسائٹ ہو یا نہ ہو، امکان ہو یا نہ ہو کہ آئندہ کچھ عرصے میں جنگ ہو جائے گی، تب بھی مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسی کسی بھی سچویشن کے لیے تیار رکھے۔ قرآن نے یہ حکم دیا ہے مسلمان کو کہ وہ اپنے جنگی ساز و سامان، الفاظ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں قرآن کے، لیکن اس سے مراد یہی ہے کہ جنگی تیاریاں اپنی اس طور رکھو کہ دشمن کسی لمحے بھی اگر حملہ کر دے تو وی آر ناٹ کاٹ ان سرپرائز۔ لیکن ایک بات ہمیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنگیں ہتھیاروں کی اسٹرینگتھ پر نہیں لڑی جاتی ہیں، بلکہ یہ مورل اسٹرینگتھ پر لڑی جاتی ہیں۔ جو قوم مورلی اسٹرانگ ہوتی ہے، جنگیں وہی قومیں جیتتی ہیں۔ جب تک ہم لوگ مسلمان دنیا کی محبت میں ڈوبے نہیں تھے تو ہم سرخرو رہے۔ اس وقت کی سپر پاورز رومن سویلائزیشن اور پرشین سویلائزیشن یہ ہمیں نہیں روک پائیں۔ ہم بڑی تھوڑی تعداد میں بہت کم ساز و سامان کے ساتھ عرب کے ریگستان سے اٹھے تھے اور ہم نے رومن سلطنت کو بھی سرنگو کر دیا اور ہم نے پرشین امپائر کو بھی ختم کر دیا تھا۔ نہ تعداد اس وقت ہماری زیادہ تھی، نہ ہم ساز و سامان میں ان سے سپیریئر تھے۔ صرف اگر سپیریئر تھے تو صرف ایک چیز میں، وہ ہماری مورل ویلیوز تھیں کہ ہم میدان جنگ میں بھی دشمن کے ساتھ جب مصروف جنگ ہوتے تھے تو ہم نے کبھی اخلاقی اقدار کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو جائے تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے نفس پر غلبہ پا لیں۔ اگر ہم اپنے نفس پر غلبہ پا سکے تو دشمن پر بھی غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ لیکن جب تک ہم اپنے نفس کے غلام ہیں اور ہمارے دل میں دنیاوی مال و زر اور دنیاوی زندگی کی محبت ہے، ہم لڑ نہیں پائیں گے۔ یہ تیاری زیادہ ضروری ہے بجائے ہتھیاروں کے، کہ ہم مورلی بہت اسٹرانگ ہو جائیں، جنگ میں غلبہ خود بخود حاصل ہو جائے گا۔